آج جمعۃ المبارک کی خطبہ کا موضوع شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے پچھلے جمعۃ المبارک میں عرض کیا تھا آپ کے فضائل مناقب، اور آج بھی آپ کے فضائل و مناقب ہی ہیں، اور آپ کی جو خلافت ہے اس کے حوالے سے کہ آپ خلافت کے اندر کس طرح کام کرتے اور خلافت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقیقی اور اسلامی تقاضے تھے وہ آپ کس طرح ادا کرتے۔ خطبہ کے اندر جو سورۃ الفتح کی آیت مبارکہ کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کیا، اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کفار پر سخت ہیں، رحماء بینہم، اور وہ آپس میں نرم ہیں۔ مفسرین کرام نے یہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ہی والذین معہ سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت، جن کو ہم خلیفہ اول یعنی خلیفۃ الرسول اول، محبوب علیہ السلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ محبوب علیہ السلام جب آپ ظاہری حیات مبارکہ میں جلوہ افروز تھے، آپ کے بہت سارے ایسے اقوال اور افعال محبوب علیہ السلام کے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں، احادیث مبارکہ سے ملتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام کی رضا منشا اور سرکار کی چاہت یہی تھی کہ آپ کے ظاہری وصال کے بعد مومنین کی خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت اور سرکار کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریفیں اور دیگر صحابہ کرام جو آپ سنتے دوسرے صحابہ، تو آپ محبوب علیہ السلام کی فیضان نظر سے اتنی فراست رکھتے تھے تمام صحابہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چاہت اور خواہش ہے اس کو وہ تمام صحابہ سمجھتے تھے۔ اس لیے محبوب علیہ السلام کے وصال کے بعد تمام صحابہ کے متفقہ فیصلے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
خلیفہ چنا گیا۔ یہ خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کوئی زور زبردستی سے یا انفرادی طور پر آپ نے خلافت پر قبضہ نہیں کیا۔ قبضہ تو یہ ہوتا ہے نا زور زبردستی سے، نااہل ہو بندہ اور زور زبردستی سے یا سفارش سے یا رشوت سے اس عہدے پر قابض ہو جائے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب علیہ السلام کی محبت میں اتنے وارفتہ تھے، اتنی زیادہ محبت تھی کہ محبوب علیہ السلام کی زیارت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش ہوتی تھی کہ سرکار کی میں زیارت کرتا رہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت سنبھالی، آپ کا جو سب سے پہلا خطبہ ہے وہ سنیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اے مومنو، دیکھو میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں، بندہ ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہوں۔ جب تک میں خلافت کے امور کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے فیصلے کرتا رہوں تو تم لوگ میری حمایت کرنا، اور اگر میں اللہ رسول کے حکم کے خلاف کوئی فیصلہ کروں یا سیدھی راہ سے ہٹوں تو تم لوگ میری اصلاح کر دینا۔ دیکھیں یہ خلافت کا حسن ہے، خلافت کے اندر یہ حسن ہے، اور یہ بڑے انسان، بڑے آدمی کا حسن ہوتا ہے جن کے اخلاق محبوب علیہ السلام کی تربیت سے پروان چڑھے ہوتے ہیں۔ ان کے اقوال ایسے ہوتے ہیں کہ دل میں گھر کر جاتے ہیں۔ یہ انسانیت کا بڑا پن ہوتا ہے کہ اگر میں اللہ رسول کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر رہوں تو میری حمایت کرنا، اگر میں اللہ رسول کے حکم کے خلاف ہو جاؤں تو میری اصلاح کر دینا۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنی بڑی شخصیت کہ جن کے پیچھے محبوب علیہ السلام نے نماز ادا کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آیات ظاہری میں اپنے مصلی کی امامت سونپ دی۔ وہ شخصیت جب عہدہ سنبھالتے ہیں، جب حلف لیتے ہیں تو یہ بات کرتے ہیں، کیا جو ایک بندہ مومن کو بات کرنی چاہیے، حق اور سچ والی بات، یعنی اپنے احتساب کو نہیں بھولے، عہدے اور منصب کے نشے میں آ کے اپنے احتساب کو نہیں بھولے، کیونکہ اللہ کے نبی کے جو دوست ہیں وہ ان کو عہدوں اور دنیاوی مناصب کا کوئی نشہ نہیں ہوتا، کوئی چاہت نہیں ہوتی، کوئی خواہش نہیں ہوتی۔ وہ خدمت خلق کے لیے محبوب علیہ السلام کی خلافت کو، عہدے کو انہوں نے سنبھالا۔ آپ کے علم کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ تمام صحابہ میں آپ سے زیادہ علم والا نہ پایا۔ کیسے؟ ایک مرتبہ کسی معاملے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی بات چیت ہوئی، کچھ سوالات جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں کچھ ابہامات تھے۔ ابہام کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ایسا ہوتا ہے
کہ سنا تو ہوتا ہے، پتہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر کچھ مختلف شکلیں اس کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں کہ بھی ایسے بھی ہو سکتا ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ میں نے سوالات کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جوابات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن ہو گئے، کہتے ہیں کہ میں مطمئن ہو گیا، اور اس کے بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلا گیا، یہ دیکھنے کے لیے، یہ سمجھنے کے لیے کہ ان امور کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا رائے ہے۔ جو سوالات حضرت عمر فاروق نے سمجھے سرکار سے سمجھ لیا، اور فوراً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گئے اور جا کے وہی سوالات ان سے کیے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعین ہی وہی جواب دیے جو محبوب علیہ السلام نے دیے تھے۔ اندازہ کریں، اس بات پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا قول موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے اس سے اندازہ لگایا کہ محبوب علیہ السلام کے بعد ہم تمام صحابہ میں سب سے زیادہ علم والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے زیادہ فراست والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور پھر یہ آپ لوگ بہت سارے دوست احباب جانتے ہیں ماشاءاللہ کہ امامت، مصلح امامت پر ایک شرط یہ بھی ہے جو امام بنے کہ وہ قرآن کا زیادہ عالم ہو، قرآن کا، دین کا، شریعت کا زیادہ عالم ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام نے، جو حضور نے اپنی زندگی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلح امامت پر کھڑا کیا، اس سے پتہ چلا محبوب علیہ السلام جانتے ہیں کہ میرا ابو بکر صدیق جو ہے تمام صحابہ سے زیادہ قرآن کے عالم ہیں، زیادہ قرآن کے حافظ ہیں، زیادہ قرآن کے قاری ہیں، قرآن کو سمجھنے والے ہیں اور دین کو سمجھنے والے ہیں، سنت مصطفیٰ کو سمجھنے والے ہیں، جاننے والے ہیں اور عمل کرنے والے ہیں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم تمام صحابہ میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ہر لحاظ سے، کہیں بھی، کسی بھی لحاظ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جائے تو وہ پہلے نمبر پر آتے ہیں، پہلے نمبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب فیصلہ فرماتے امور خلافت کے اندر، کوئی مقدمہ آتا تو آپ کا سب سے زیادہ خیال یہ ہوتا کہ آپ سب سے زیادہ ترجیح جو ہے قرآن کریم کو دیتے کہ اس میں سے فیصلہ نکالتے، یعنی قرآن کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر قرآن سے آپ کو نہ ملتا تو محبوب علیہ السلام کی حدیث سے فیصلہ فرماتے۔ اگر محبوب علیہ السلام کی کوئی حدیث آپ کے سامنے نہ ہوتی تو پھر تمام بڑے جو کبار صحابہ ہیں، تمام صحابہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی، مولا علی اور دیگر تمام صحابہ علیہم اجمعین، آپ تمام کو اکٹھا کرتے اور پھر یہ ارشاد فرماتے کہ میرے پاس یہ مقدمہ آیا ہے، اس کے بارے میں اگر
محبوب علیہ السلام کی کوئی حدیث کسی صحابی کے پاس ہے تو وہ مجھے بتائے تاکہ میں فیصلہ حدیث کے مطابق کروں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ حدیث اور قرآن کے مطابق ہی فیصلہ کرتے، یا اگر ان دونوں میں سے آپ کو کوئی فیصلہ نہ ملتا تو تمام صحابہ کی رائے لے کر اور جس فیصلے پر اتفاق ہوتا پھر وہ فیصلہ فرماتا، یعنی اجماع، اس کو اجماع کہتے ہیں۔ اور ایک بڑی اہم بات جو ادب اور عشق کی انتہا، محبوب علیہ السلام کے دور مبارکہ میں یہ جو ممبر ہے، یہ ممبر اس کی 5 سیڑھیاں ہیں، یعنی 5ویں جو سیٹ ہے اس پر محبوب علیہ السلام تشریف فرما ہوتے تھے۔ اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وصال کے بعد پہلی مرتبہ چڑھے تو اشک بار تھے، اور محبوب علیہ السلام کی سیٹ پر 5ویں سیٹ پر نہیں بیٹھے بلکہ سرکار کے جہاں پر قدم تھے وہاں پر بیٹھے، چوتھی پر بیٹھے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اتنا ادب کرتے، آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 نمبر والی سیٹ پر نہیں بیٹھے بلکہ 3 نمبر پر بیٹھے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی کہ 3 سیٹ پر نہیں بیٹھے بلکہ 2 پر بیٹھے، اور اسی پر تمام صحابہ کا اتفاق ہوا۔ حضرت علی اور باقی تمام صحابہ 2 سیٹ پر ہی بیٹھتے ہیں، اور تمام علماء جو ہیں وارث محراب و منبر، ان کو پھر تمام صحابہ کی طرف سے یہ جو فیض ہے، یہ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ بڑی اہم بات۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو محبت اور عشق عطا فرمایا اور جو ادب عطا کیا، یاد رکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ادب میں بھی اول ہیں اور عشق میں بھی اول ہیں، آپ سرکار کی محبت میں بھی اول ہیں، اطاعت میں بھی اول ہیں، آپ حضور پر مال قربان کرنے میں بھی اول ہیں اور جان قربان کرنے میں بھی اول ہیں۔ ایک قول ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ فرماتے ہیں کہ پیارے محبوب علیہ السلام اگر مجھے اپنا گلا کاٹنے کا حکم دیں تو میں اپنا گلا کاٹ دوں اور دوسری بات نہ کروں، سرکار کو نہ پوچھوں کہ کیوں کاٹوں۔ یہ ہے عشق، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ عشق، اور بغیر کسی شرط کے یہ عشق جو ہوتا ہے، یہ جو محبت ہوتی ہے، یہی کامل ہوتی ہے۔ اور محبوب علیہ السلام کے پہلو مبارک میں جو جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مزار کے اندر بھی آپ کو ساتھ ہی رکھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حوض کوثر پر بھی حضرت ابوبکر صدیق میرے ساتھ ہوں گے، پل صراط پر بھی اور جنت میں بھی، ہر جگہ محبوب علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی خلافت کے اندر یہ تھا کہ آپ کی جو خلافت تھی، دور تھا آپ کا بڑا سنہری دور تھا، آپ کی خلافت کے اندر بڑا ہی امن تھا اور سکون تھا، اور محبوب علیہ السلام کی ہر سنت پر عمل کرنے والا معاشرہ تھا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور خلافت میں بہت سارے چیلنجز بھی آئے، مقابلے بھی کیے آپ نے کفار سے بھی اور مشرکین سے بھی۔ زکوٰۃ کے جو مخالفین تھے، منکرین زکوٰۃ بھی پیدا ہوئے،
اور مسیلمہ کذاب کو بھی فی النار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور میں کیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو محبت مصطفیٰ ملی، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم سب یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی محبت کا ایک قطرہ، ایک ذرہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اور میرے دوستو، ہم نے صحابہ کرام کی سیرت کو سمجھنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے، صرف سننے تک محدود نہیں رہنا۔ یہ یاد رکھیں کہ انہوں نے قرآن اور حدیث کا دامن نہیں چھوڑا، اور ہم بھی کامل مومن مسلمان تبھی ہوں گے جب ہمارے دلوں میں بھی صحابہ کی طرح محبت ہوگی، حضور کی سرکار کی محبت صحابہ کی طرح ہوگی، تو پھر ہمارا ایمان کامل ہوگا، ورنہ ایمان ناقص رہے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔